ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے عالم اور ہم. میں بات کروں گا جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ انسٹالمنٹ پہ یا قسطوں پر یا رینٹ پر جو گھر پرچیز کرتے ہیں یا بڑا ایڈوانس، یعنی مثال ہے کہ اس کا رینٹ ہے 20,000 روپے، ٹھیک ہے، اگر وہ 1,00,000 1.5 لاکھ ایڈوانس دے تو اس کا رینٹ ہے 20,000 روپے. اور اگر وہ بڑا ایڈوانس دیتا ہے 10 لاکھ روپے اگر دے دیتا ہے اور وہ جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے آپ اس کا رینٹ مجھے کم دیجیے گا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ کس پہ لگے گی؟ ہاں شہزاد بھائی، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بنیادی طور پر جو بڑا انویسٹ ہوتا ہے نا، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. سود کے زمرے میں مثلا اگر ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ کسی کو ایڈوانس دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا 2 کمرے کا فلیٹ جو ہے وہ 20,000 مارکیٹ کا کرایہ اور وہ 10,000 اس سے وصول کر رہا ہے، تو یہ سود ہے. اچھا جی، یہ سود ہے. اس کاروبار سے بچنا چاہیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا تقریباً کراچی جو ہے اسی پہ چل رہا ہے. جی پرانا جو ایریا ہے ہمارا کراچی کا، وہ تقریباً اسی پہ چل رہا ہے. تو اس سے تو توبہ کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. جو لوگ کرائے پر گھر دیتے ہیں وہ کم سے کم 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا ایڈوانس لے لیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو گھر کے اندر کوئی ایسی چیز جو توڑ پھوڑ ہو جائے یا بل وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو چلو کاٹا جا سکے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 10 لاکھ دے کر 10,000 یعنی 20 کی بجائے کم کراتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو 10 لاکھ بھرا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ اس نے اصل رقم جو اس کی ہے، جس نے دیا ہے جس کا پیسہ ہے، کیونکہ مالک کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ کس کی چیز ہے، وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. لیکن فوراً اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس سے توبہ کرے. اچھا، اس میں ایک اور صورت ہے. اگر 10 لاکھ دے کر 20 کی بجائے وہ 10,000 روپیہ یعنی کہ کرائے کی مد میں لے رہا ہے، تو یہ جو سود کے زمرے میں آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ اللہ کریم خبیث مال کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جس نے ایڈوانس دیا ہوا ہے تو جس نے دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. باقی ایسا معاملہ ہو کہ کم کرانے کی چیز ہو تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اس سے جو ہے یہ توبہ کرنی چاہیے. اور سود کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ فرمایا کہ کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ اکبر. اتنا بڑا یعنی کہ گناہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب سے غریب ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے یہ مال بنا رہے ہوتے ہیں. اور باطل طریقے سے قرآن کریم نے باطل طریقے سے مال بنانے سے شدید منع فرمایا ہے. رسولوں کو بھی حکم ہوا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ مال سے کھاؤ. اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں 5 درہم کے بدلے. اور اکثر انبیاء کرام نے جو ہے وہ تجارت کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زرہ بناتے تھے اور ایک دن بناتے تھے اور پھر اس کو فروخت کرتے تھے. اس سے جو پیسہ آتا تھا یعنی لوہے کا کام کرتے تھے آپ، زرہ بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے. نبی کریم علیہ السلام ابتداء میں کاروبار کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اور یہ تعلیم کے لیے تھا کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. امام بخاری نے اس کو کتاب البیوع میں نقل کیا. پھر بعد میں جب خمس کا معاملہ آ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے خمس کا معاملہ کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل طریقے سے مال کمانے سے اور ملازمت کرنے سے بھی منع کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملازمت کے اندر بندہ بند ہو جاتا ہے، وہ وہی چیزیں کرتا ہے کہ جو اوپر سے آرڈر ہوتی ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ یا معشر الشباب، اے مسلمانوں کے جوانوں، تم کاروبار کرو، مختلف لوگوں سے ملو گے اور تمہیں پھر ان کو پیغام اسلام پہنچانے کا موقع بھی ملے گا. بس آخری بات میں عرض کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو سیدنا عثمان ابن عفان اسلام لے کر آئے تھے، اصل میں ان کے کاروباری جو ہیں وہ مراسم تھے، یعنی لین دین کا مسئلہ تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار کاروبار تو ہم کر ہی رہے ہیں، آپ اسلام بھی لے آؤ. تو ان کی دعوت پر حضرت عثمان اسلام لائے. اور ہمارے برے صغیر کے اندر جتنے بھی اکابرین آئے، یا تو یہ تبلیغ کی غرض سے آئے ہیں یا جہاد کی غرض سے یا کاروبار کی غرض سے. اکثر بزرگان دین جو ہیں وہ کاروبار کی غرض سے آئے تو انہوں نے اسلام کی دعوت بھی دی. تو کاروبار کرنا چاہیے، حلال طریقے سے کرنا چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں جب اللہ سود کے مال سے زکوٰۃ وصول نہیں کر رہا تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ نکالنے والا شخص، یعنی میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہوں اور میں باہر زکوٰۃ دیتا ہوں اور میری بہن اگر مستحق ہے
تو میری بہن کا زیادہ حق بنتا ہے یا میں باہر دوں کسی کو زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے. جن سے آپ پیدا ہوئے آپ اوپر دیکھ لیں, آپ کن سے پیدا ہوئے, آپ اپنے ماں اور باپ سے پیدا ہوئے, آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. آپ اپنے دادا دادی سے پیدا ہوئے, یعنی کہ وہ ان سے پیدا ہوئے, آپ کے والدین, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ آپ کے اصول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فروع جسے کہتے ہیں, یعنی کہ جو آپ سے پیدا ہوئے, یعنی آپ کی اولاد ہے, آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو آپ نہیں دے سکتے. آپ کے پوتے پوتیاں ہیں, آپ انہیں نہیں دے سکتے. آپ کے نواسے نواسیاں ہیں, آپ انہیں نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھائی بہن ہیں, آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, اب یہاں پہ اس بات کا خیال رہے کہ یہ تو سب سے زیادہ اقرب رشتہ ہے نا بھائی بہن کا, جو آپ نے سوال پوچھا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ کے اقرب میں کوئی آدمی پریشان ہے اور آپ اسے چھوڑ کر آپ وہ دور جا رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں, جو لوگ مستحق ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں, آپ نے ادائیگی کا آغاز وہاں سے کرنا ہے. اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, سر دست اس مسئلے کو بھی یاد رکھیے. سادات کرام جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. اب وہ بیچارے جو ہیں, میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہتا ہے کہ حالت اس کی یہ ہے, کہتا ہے میں سید ہوں اور میں کوئی ایسے جو ادارے مختلف قسم کے کورسز کرواتے ہیں, میری استطاعت نہیں ہے, میں کیا کورس کر سکتا ہوں؟ بسا اوقات کورسز جو ہے زکوٰۃ کے فنڈ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر بعض ایسے بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا زکوٰۃ تو مجھ پہ لگے گی نہیں, اور وہ بالکل غریب ہیں, مفلوق الحال ہیں, سادات ہیں, وہ آ کے ہم سے ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم امام مسجد ہیں, ائمہ مساجد سے تعلق ہوتا ہے لوگوں کا. تو میں گزارش کروں گا سامعین سے, حاضرین سے, اور جتنے بھی مشاہدین مستمعین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سادات کو اپنے ان اموال سے جو پاکیزہ مال ہے اس سے ہم ان کی خیر خواہی کریں. ہمیں دیکھنا چاہیے اطراف و اکناف میں اگر کوئی سادات ہے تو میں اہل ثروت سے گزارش کروں گا زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. جو مال آپ اپنی اولاد پر لگا رہے ہیں وہی مال آپ نسبت رسول کا, تعظیم رسول کا خیال کرتے ہوئے انہیں بھی عطا کریں. اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں اس ماہ کے اندر, یہ مہینہ ہے شہر المواسات, غمخواری کا مہینہ ہے. تو جہاں صدقات و خیرات کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر ایک بات اور جو ہے ہمارے قوم کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم قرض حسنہ ادا کرنے کی طرف آئیں. قرض حسنہ دیں لوگوں کو جو ہے زندگی میں کبھی قرض حسنہ دیں. میں جانتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ مفلوق الحال ہے, میں اس کو اتنا مال دوں قرض حسنہ کے طور پہ, اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ تو بن گیا, اور ساتھ میں جب تک تم اس سے لوگے نہیں ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ زندگی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھیں, کسی کو کھڑا کرنا ہے. ایک صاحب آئے سرکار کے پاس تو انہوں نے کہا میں بہت پریشان حال ہوں. حضور نے انہیں کلہاڑی دی, ایک رسی دی اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آؤ اور جب تک مال جمع نہ ہو واپس نہیں آنا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا بھی یہی تھی اور آپ کا مزاج بھی یہی تھا کہ لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. میں اہل ثروت حضرات سے گزارش کروں گا کہ قرض حسنہ دیں, اور قرض حسنہ دے کر بھول جائیں کہ ہم نے اس سے لینا ہے. اس کو آپ بہت موقع دیں تاکہ وہ اس قرض حسنہ سے کاروبار کر لے, کام کر لے, اور پھر زندگی کے کسی موقع پر آ کر وہ آپ کو ادا کرے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ تراز ناصر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ نہ پیش کریں. لم یا
برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیگمنٹ عالم اور ہم سے ہمارے علماء کرام کو اجازت دیں. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور جب وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کچن سیگمنٹ میں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم.